السلام علیکم، میرا نام چودھری محمد فاضل ہے اور آج ہم بات کریں گے گورنمنٹ کے لگائے ہوئے 18% ٹیکس کے اوپر۔ یہ ٹیکس کیوں لگایا ہے، کس وجہ سے لگایا ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری کا کیا ہے، اس ٹائم انڈسٹری کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ آپ کو میں ایک سروے کے مطابق بتاتا ہوں کہ 2020 کے اوپر پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری 3.9 بلین ڈالرز کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، جس کو یوزرز نے بہت زیادہ آن لائن شاپنگ کر دی کرونا کے ٹائم پہ۔ جو پاکستان میں لوکل ای کامرس برانڈ اونر ہیں، انہوں کی اس کے اوپر بہت بڑا ہاتھ ہے، جو انہوں نے اب لا کے جو فل کیا نا گیپ کو۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں جو لوکل ای کامرس برانڈ اونرز تھے نا، انہوں نے سمپلی یوٹیوب سے ادھر ادھر سے دیکھ کے اپنے سٹورز بنائے، ڈراس کے اوپر شاپیفائی لوکل جتنا بھی آن لائن لے کے گئے ہیں نا، یہ پاکستان کے لوکل ای کامرس برانڈ اونر ہیں۔ میں آپ ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے بہت ہمت نہیں ہاری، انہوں نے پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری کو بہت زیادہ پش اپ دیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 2025 میں 6 بلین کے اوپر آ کے انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے۔ 3.9 2020 میں تھی اور 5 سال بعد 6 بلین ڈالرز کے اوپر ہے پاکستان کی انڈسٹری۔ اس کا کریڈٹ سارا جتنا بھی ہے وہ پاکستان کے لوکل بزنس اونر کو جاتا ہے ای کامرس کے۔ اچھا، ای کامرس انڈسٹری کے اوپر حکومت نے کوئی اتنا ساتھ نہیں دیا پاکستان کے لوکل ای کامرس برانڈ اونرز کا، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں تک پہنچے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں اب کام اس طرح ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی آڈینس ہے نا، وہ بہت زیادہ انمیچور ہے، جتنے بھی بائرز ہیں نا بہت زیادہ انمیچور ہے۔ پاکستان میں خالی ریٹرن ریشو ہی 30 سے 40% آتی ہے، اور جو ان کا پروفٹ جتنا بھی بچتا ہے وہ باقی ساری کسر کوریئر کمپنی والے نکال دیتے ہیں۔ اب اس پہ ہم کام کیسے کریں، اس پہ ہم آپ کو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ اب ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا، جو پہلے بالکل بھی نہیں تھا، ایک دم 18% ٹیکس ایک بہت زیادہ اماؤنٹ ہے۔ اچھا، یہ ٹیکس کام کس طرح کرے گا؟ یہ ٹیکس کام اس طرح کرے گا، آپ نے چیز بیچی، کوریئر سروس والے نے پارسل ڈلیور کیا، پیمنٹ اٹھائی، اس پیمنٹ میں سے 18% ٹیکس گورنمنٹ کو چلا جائے گا۔ آپ نے کہیں پہ جا کے ٹیکس نہیں ادا کرنا، گورنمنٹ آٹومیٹکلی آپ سے ٹیکس لے لے گی۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اب مجبوری ہے ٹیکس دینا، جو رجسٹر نہیں ہے جو ان سے برانڈ، ان کو فائن بھی ڈلیں گے۔ ایف بی آر اس پہ مجھے خیال سے ایکشن لے گا کوئی نہ کوئی، جسے آپ کو جو ہے اپنا برانڈ بھی جو ہے نا رجسٹر کروانا پڑے گا۔ پہلے تو پاکستان میں انڈسٹری چل رہی تھی، اب بھی ویسی چلے گی۔ اب کئی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آن لائن چیزیں زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، آف لائن جتنے بھی دکاندار ہیں وہ چیزیں اسی پرائز میں سیل کریں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، پاکستان میں ٹرینڈ ایک ہی چلتا ہے، آن لائن چیزیں مہنگی ہوں گی تو آف لائن بھی آٹومیٹکلی دکاندار جو ہے چیز مہنگی کر دے گا۔ اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرائز ایک دم اوپر جائیں گی، ہر چیز کی جائیں گی، پر یہ ہمیں اتنا فیل نہیں ہوگا۔ اونرز کو تو کافی زیادہ فیل ہوگا، کیونکہ ان کا جو پروفٹ بچتا ہے نا وہ بھی اب ٹیکس میں چلا جائے گا۔ میرے خیال سے 1,00,000 روپے کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروفٹ 18,000 روپیہ 18-20,000 روپیہ پروفٹ ہوگا، اس سے زیادہ میرے حساب سے پروفٹ نہیں بنتا۔ اور جس میں سے ہم نے 18% ٹیکس دینا ہے، 18,000 1,00,000 میں سے ویسے ہی کٹ کر دو، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، 82,000 بچتے ہیں۔ اس میں سے آپ کی پروڈکٹ کی پرائز، آپ کی ڈلیوری چارجز، سارا کچھ ملا کے میرے حساب سے پیچھے پروفٹ تو 2-3 ہزار ہی بچتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے 1,00,000 کی سیل کے اوپر پروفٹ نہیں بچتا۔ اب کرنا آپ نے ایسا ہے کہ اب ہوگا کیا، اب جتنے بھی برانڈ اونرز ہیں نا، یہ جو ہیں پرائزیں ہائی کریں گے، ٹیکس لگائیں گے یوزرز کے اوپر جنہوں نے چیز آ کے بائی کرنی ہے۔ اب آگے ان شاء اللہ تعالیٰ امید تو ہے گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ انڈسٹری کا تھوڑا سا ساتھ دے، تو اس کو فلفل کر کے ہم تھوڑا سا کوئی پروفٹ تو ہے یار۔ ای کامرس انڈسٹری یہاں پہ آگے خراب ہو رہی ہے ایک حساب کی، پر ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ پاکستان میں لوکل ای کامرس ختم ہو جائے گی، ای کامرس ویسے ہی چلے گی۔ ہاں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا برانڈ پہلے رجسٹر کرانا پڑے گا، تھوڑی سی پرائزنگ ہائی ہوگی اور ٹیکس دینے پڑیں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ٹیکس جو ہے سمپلی جی ایس ٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو نیچے بل کے نیچے لکھا نہیں ہوتا جی ایس ٹی ٹیکس، یہ وہ والا ٹیکس ہوگا۔ اور میرے حساب سے تو زیادہ کچھ ہونے نہیں والا پاکستانی کامرس انڈسٹری میں۔ جتنے بھی دراز ہو گیا، امیزون، شاپیفائی، ای بے، جتنے بھی ہیں سب کو رگڑا لگا ہے۔
آف لائن والے بھی رگڑا لگائیں گے, اب آن لائن بھی رگڑا لگ رہا ہے. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آن لائن چیزیں ہائی ہو گئی ہیں, آف لائن اتنے کی ہی رہیں گی, آف لائن بھی چیزیں ہائی ہوں گی. پر پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری تھوڑی سی بہتر ہو جائے نا, پاکستان میں سورسنگ زیادہ ہوگی, پاکستان میں چھوٹے چھوٹے یونٹس لگ جائیں گے, پاکستان میں میرے حساب سے ترقی ہوگی, نقصان کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری سے بڑھنے سے. یہ بیسک فزیکل پروڈکٹ ہو یا کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو, ٹیکس دونوں پہ دینا پڑے گا. اب اس کے لیے ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے, اب 18% ٹیکس لگ چکا ہے, دینا پڑے گا. اب آپ کو اپنی اسٹریٹجیز تھوڑی سی چینج کرنی پڑیں گی, تھوڑا سا فوکس آپ کو جو ہے نا برانڈ اونرز, تھوڑا سا فوکس آپ کو کرنا پڑے گا. اب یہ میں آپ یہاں کوئی بھی ہر بندہ ٹیکس دے گا. اب ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. میرے حساب سے اس ٹاپک پہ زیادہ کوئی چیز نہیں ہے ہم جس پہ بات کر سکیں. ہم گورنمنٹ سے ایک ہی ہم دعا کر سکتے ہیں, گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اور ہمیں جو ہے تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا جو ہے نا ای کامرس میں تھوڑی سی نظر کرے, اپنی نظر کرامی کرے کہ پاکستانی انڈسٹری تھوڑی سی یہاں سے یہاں پہ بھی آ جائے. یوزر 6 بلین تک تو ہم خود لے کے آ چکے ہیں, 2020 سے 2025 تک پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری 6 بلین کو آگے ٹچ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ میں چاہتا ہوں کہ 2027 تک 10 بلین بھی کراس کرے. اس میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ لازمی کریے گا. تھینک یو سو مچ.